वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। कुरान में रूह के मतलब क्या है उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। मैंने, आपने, तकरीबन हम सब ने बचपन से एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुन रखा है, एक तजर्बे के बारे में, कि किसी साइंसदान ने एक मरते हुए आदमी पर तजर्बा किया और इसकी ज़िंदगी और मौत के बाद के वज़न में, यानी इसके जिस्म के वज़न में 21 ग्राम का फ़र्क था। लिहाजा उन्होंने ये नतीजा निकाला कि रूह का वज़न 21 ग्राम होता है। अब ये तजर्बा हुआ तो ज़रूर था, लेकिन इसे 1901 में डंकन मैकडूगल ने किया था, आज से 120 साल पहले। और ये तजर्बा आज के साइंटिफिक मेरिट्स पर पूरा नहीं उतरता। तो फिर क्या है ये रूह? रूह का जिक्र बहुत से मजहबी और फिलोसॉफिकल मुआशरों में इस तरह से मिलता है कि वो किसी भी जिंदा चीज की एक एसेंस होती है। ग्रीक्स यानी कि यूनानी से साइकी कहते थे, जिसका मतलब है सांस या फूंक। इसी तरह लैटिन जुबान में इसका नाम एनिमा था, बल्कि दरअसल यही लफ्ज़ एनिमा आज के लफ्ज़ एनिमेशंस का मुआखिज़ भी है, जिसमें कंप्यूटर से बने किसी कैरेक्टर को एनिमेट किया जाता है, इसे हरकत दी जाती है, एक तरह से इसमें रूह डाली जाती है। यहूदी और ईसाई कहते हैं कि ये एक नज़र ना आने वाली कोई चीज़ है कि जिसे शऊर दिया गया है। और वैसे तो तमाम जानदारों में रूह होती है, लेकिन सिर्फ इंसानी रूह ऐसी है कि जो हमेशा की ज़िंदगी पा सकती है। जबकि हिंदू और जैनिज़्म के लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया से लेकर व्हेल तक हर जानदार में रूह या आत्मा होती है। 1037 में यानी 1037 ईस्वी में इब्ने सीना हमदान की एक जेल में थे और वहां उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे द फ्लोटिंग मैन एक्सपेरिमेंट या फिर तैरते हुए इंसान वाला तजर्बा कहते हैं। इब्ने सीना कहते हैं कि तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि एक शख्स हवा में तैर रहा है, सस्पेंडेड है, इसके गिर्द कुछ भी नहीं है और ना ही इसके जिस्म का कोई हिस्सा किसी शय को छू रहा है, टच कर रहा है। इसके जिस्म की तमाम सेंसेस उस वक्त डिस्कनेक्टेड हुई पड़ी है। इसे अपने हाथ, टांग या जिस्म के किसी हिस्से का कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन इस सब के बावजूद उसे अपने होने का एहसास जरूर होगा। इसे ये जरूर पता होगा कि वो एग्जिस्ट करता है। और यहां से इब्ने सीना ये नतीजा निकालते हैं कि अपने होने का एहसास ही रूह है, कि जो किसी भी जिस्मानी ज़रूरत से मुबर्रा है। इब्ने सीना के इस थॉट एक्सपेरिमेंट को बड़ी शोहरत मिली थी और इनके नज़रियात को 15वीं सदी के फिर फ्रेंच फिलोसोफर्स ने आगे बढ़ाया था। लेकिन रूह का कॉन्सेप्ट इब्ने सीना से कहीं ज़्यादा पुराना है। 3000 साल पुराने किताबों में भी इसका जिक्र है। मसलन तुर्की से मिला 2800 ईयर्स ओल्ड एक कतबा, जिसे कतमुआ स्टेले कहते हैं। इस पर लिखा था कि ये कतबा मेरी रूह की खुशी के लिए है। अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने भी इस सवाल पर गौर किया था कि रूह क्या होती है, और इसके मुताबिक रूह वो मादा है जो ये डिसाइड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। एरिस्टोटल के मुताबिक हर जिंदा चीज़ में रूह होती है, यहाँ तक कि पौधों और दरख्तों में भी। लेकिन वो ये कहता है कि पौधों और दरख्तों की रूह सिर्फ अफजाइश नस्ल के मुतल्लिक सोचती है। जानवरों की रूह, जानवरों में भी रूह होती है, लेकिन वो सिर्फ नकलो हरकत यानी मूवमेंट्स के बारे में सोचती है। एरिस्टोटल कहता है कि सिर्फ इंसानी रूह वो रूह है कि जो इस सब से बढ़कर यानी सही और गलत का शऊर रखती है। अब मुझे ज़ाती तौर पर एरिस्टोटल की ये बात इसलिए लॉजिकल और अच्छी लगी क्योंकि इसे सिलसिला तो सहीहा की एक हदीस कंफर्म करती है। एक मरतबा सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे लिए चौपायों के साथ नेकी में भी कोई अजर है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे लिए हर जी रूह में अजर है, यानी कि जानवरों में भी रूह होती है। फिर एक दूसरी हदीस इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गियों के हवाले से फरमाया था कि कोई भी वो चीज़ जिसमें रूह हो, इसे तकलीफ का निशाना न बनाओ। अब ये दोनों अहादीस, ये दोनों रिवायात इस बात को सपोर्ट करती हैं कि हर जिंदगी के पीछे एक रूह है, वो सांस जो जिंदा चीज़ में फूंका जाता है। लेकिन इंसान की रूह को जिंदगी के साथ साथ एक बहुत ही ख़ास चीज़ भी दी गई थी, नफ्स। नफ्स ही वो चीज़ है कि जो हमसे तकाजे करता है।
نفس کے متعلق قرآن و حدیث میں اس قدر ڈیٹیلز موجود ہیں کہ شاید اس کے لیے علیحدہ سے پورا ایک چیپٹر لکھنا پڑتا۔ اس لیے فی الوقت میں نفس کا صرف اتنا ہی ذکر کروں گا کہ ایک آدمی بہت ڈرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نفس میں بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ میں ان کے متعلق سوچنے کے بجائے آسمان سے گر جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہی تو ایمان ہے۔ نفس انسان کو ملی ایک بہت ہی طاقتور اور ایک بہت ہی خطرناک ابیلٹی ہے، ایک خاصیت ہے۔ البتہ روح قرآن پاک کے مطابق 5 سٹیجز سے گزرتی ہے۔ پہلی سٹیج سورہ اعراف میں ہے، وہ سٹیج کہ جو ہماری روح نے عالم ارواح میں گزاری تھی، جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد بھی کیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ عظیم عہد جس کا نام بھی سورہ اعراف میں ہے، عہد الست۔ دوسری سٹیج سورہ سجدہ میں ہے، وہ سٹیج جو ہماری روح نے ہماری ماں کے پیٹ میں گزاری، جہاں پہلی مرتبہ وہ ہمارے جسم میں پھونک گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن علقہ یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں، اور پھر اتنے ہی دن مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آ کر اس کے اندر اس کی روح پھونک دیتا ہے، اور اسی وقت اللہ کے حکم سے اس روح کے لیے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں: اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی موت اور اس کا نیک یا بدبخت ہونا۔ تیسری سٹیج وہ ہے جس کے متعلق پورے قرآن پاک میں آیات موجود ہیں، یعنی کہ وہ سٹیج جس سے ہماری روح ابھی گزر رہی ہے، میری، آپ کی، ہم سب کی، ہماری اس دنیا کی زندگی۔ چوتھی سٹیج سورہ مومنون میں ہے کہ جب ہمارے جسم کو موت آ جائے گی، ایک برزخی زندگی، ایک انتظار، جہاں سے ہماری روح کی واپسی ناممکن ہے۔ ہماری جسم سے روح نکلنے کے واقعات بڑے حیران کن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبض کرنا چاہے تو وہ اس علاقے میں پہنچنے کے لیے اس شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ضرورت بھی پیدا کر دیتا ہے، جہاں پہنچ کر پھر اس کی روح نکلتی ہے۔ اب روح کا جسم سے یہ نکلنا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف اس طریقے کے متعلق بتا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل خوشی محسوس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اداس اور پریشان رہا کرتے تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے اپنی اس پریشانی یا اپنے غم کا ذکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار کہتے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کلمے کو موت کے وقت پڑھ لے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتے ہی رحمت اور سکون میں چلی جائے گی، لیکن افسوس کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلمہ نہیں پوچھ سکا، اور یہ وہ وجہ ہے عمر کہ جس نے مجھے غمزدہ کیے رکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کلمہ کون سا ہے۔ وہ کلمہ ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ انفیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے مومن کی روح پسینے کا قطرہ ٹپکنے کی طرح نرمی سے نکل جاتی ہے۔ اور روح کے اس طرح نکلنے پر سورہ فجر میں ایک بہت ہی پیاری آیت ہے کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کے پاس اس طرح لوٹ چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اس طرح نیک روح کو نکالنے والے فرشتے بار بار اسے کہتے ہیں کہ اے پاک روح باہر آ، تو تعریف کے قابل ہے، تجھے سکون اور خوشبوؤں کی خوشخبری ہو، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ فرشتے یہ باتیں بار بار کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح باہر آ جاتی ہے اور پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کی آنکھیں اوپر اٹھ چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو انسان کی نظر اسی روح کے پیچھے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہوتی ہے کہ جو جنت کے درختوں سے کھاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جس دن اللہ نے اسے اٹھانا ہوگا وہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ بلکہ اسی حوالے سے ایک اور بڑی پیاری حدیث بھی ہے جہاں ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم ایک دوسرے سے ملیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمام روحوں کو پرندوں کی شکل دے دی جاتی ہے، وہ درختوں سے کھاتی رہتی ہیں اور قیامت کے دن ہر روح
دوبارہ اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ روح اس وقت تک درمیان میں معلق بھی رہتی ہے کہ اگر اس پر کوئی قرض باقی ہو تو، اور پھر شروع ہوتی ہے ہماری روح کے سفر کی آخری سٹیج، ایک ہمیشہ کی زندگی۔ قرآن پاک میں ہماری روح کا 2 مرتبہ اس کے نام سے ذکر ہے، جن میں سے ایک بار سورہ زمر میں ہے کہ اللہ روحوں کو ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن روحوں پر موت کا حکم لگ چکا ہوتا ہے انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہماری روحیں نیند کے دوران ہمارا جسم چھوڑ کر کیسے چلی جاتی ہیں، یہ فی الوقت ایک راز ہے، بالکل ویسے ہی جیسے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومنوں کی روحیں ایک دن اور رات کے فاصلے پر جا کر دوسری روح سے ملتی ہے، چاہے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو۔ رات کو ہماری روحیں جسموں سے کیسے نکل جاتی ہیں، یہ کیسے سفر کرتی ہیں، ہم شاید اس بارے میں کبھی بھی نہ جان سکیں۔ روح کے متعلق ہم تقریباً کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے بارے میں تجسس طویل زمانے سے انسان کے اندر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سہارے کے لیے کھجور کی ایک چھڑی تھی، تو کچھ یہودی ہمارے قریب سے گزرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ پھر کسی اور نے کہا کہ ایسا نہ ہو وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو تمہیں اچھی نہ لگے۔ پھر کسی اور نے کہا کہ نہیں، ہم ضرور پوچھیں گے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بالآخر ایک شخص نے رک کر کہا کہ اے ابو القاسم، یہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور میں سمجھ گیا، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے۔ اور جب آپ سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے سورہ اسراء کی 85 نمبر آیت تلاوت کی تھی، وہ آیت کہ جہاں قرآن پاک میں دوسری مرتبہ روح کا نام سے ذکر ہے کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اب آخر میں روح کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کہ جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، اور الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ وہ حدیث صحیح مسلم، ابو داؤد، مسند احمد اور مشکات المصابیح میں بھی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عالم ارواح میں ہماری روحیں گروہوں کی صورت میں رہتی تھی۔ جن روحوں کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا ان کے درمیان اس دنیا میں بھی محبت ہو جاتی ہے، اور جو روحیں وہاں آپس میں انجان رہی ہوں وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اجنبی رہتی ہیں۔ اس حدیث پاک کے مطابق جب بھی میں کسی ایسے شخص سے ملوں جس سے ایک مانوسیت، ایک فطری کشش سی محسوس ہو، جسے بات چیت کر کے لگے کہ پتہ نہیں میں اسے کب سے جانتا ہوں، تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ شاید ہمارا تعارف روحوں کے اس عالم میں ہی ہو چکا تھا۔ فرینڈس کتنا اچھا بتائے ہیں، سمجھائے ہیں کہ روح کے بارے میں، سچ میں کہ جب روح نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے، کیسے نکلتی ہے، اس کا سچائی کیا ہے، تو یہ بتائے ہیں روح کے بارے میں۔ تو سچ میں جب روح نکلتی ہے تو انسان کے جب ٹائم آتا ہے تو کہیں بھی رہتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، اس کو ضروری نہیں ہوتا ہے اس بندے کے گھر میں رہتا ہے چاہے کہیں اور رہتا ہے، جہاں اس کا ٹائم آتا ہے وہیں پہ روح نکل جاتی ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو ایک دوسرے روح سے جا کے آپس میں ملتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ پوچھے ہیں کہ روح جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے، تو کتنا اچھا سے بتائے ہیں، سمجھائے ہیں۔ ایک پرندوں کی شکل میں روح کو ڈالا جاتا ہے، تو پرندے کیسے گھومتے ہیں پھرتے ہیں، جب ان کے ٹائم آتا ہے تو پھر انسان کے روح انسان کے شریر میں روح کو ڈال دیا جاتا ہے، نہیں تو پرندے کی شکل میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو سچ میں کتنا اچھا سے بتا رہے تھے کہ کہ اگر ہم سوتے ہیں تو جب نیند لگتی ہے تو کیسے سونے کے بعد ہم کہتے ہیں سپنا دیکھے ہیں، ایسے دیکھیں ویسے دیکھیں، تو ہماری روح جو ہوتی ہے نکل کے کہاں چل جاتی ہے، کس دنیا میں چل جاتی ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہر کوئی سویا رہتا ہے، روح نکل کے اپنا سیر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، ہر جگہ وہ روح جاتا ہے تو ہم کو وہی سپنے میں دکھائی دیتا ہے۔ تو جس کا ٹائم آ جاتا ہے بتائے ہیں کہ اس روح کے روک لیا جاتا ہے، آنے نہیں دیتے ہیں۔
आज जिसका टाइम होता है तो रूह को फिर भेज देते हैं। जो इंसान सोया रहता है उसको शरीर में फिर रूह को डाल दिया जाता है। तो सच में सोचो तो क्या है ज़िंदगी, कुछ भी नहीं है। एक जैसे खिलौना से लगती है कि रूह की कहानी, आत्मा की कहानी की हम कैसे चलते हैं फिरते हैं, हर चीज़ देखते हैं, खाते पीते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, बस एक रूह के बदौलत से जो एक शक्ति है हमारे अंदर। हमारा जो बॉडी है वो तो बॉडी के अंदर वो जो रूह है पड़ी है, तो जो रूह मतलब कहता है वो हम करते हैं, उसी हिसाब से हम चलते हैं। अगर रूह निकल जाता है तो हमारा बॉडी जैसे तैसे पड़ जाती है। तो सच में सुन के हर एक चीज़ कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है और कितना एक नॉलेज हो जाती है। एक मतलब सुन के एकदम अच्छा फीलिंग महसूस होता है कि क्या चीज़ है, क्या ज़िंदगी है। हर तरीके से मतलब एक नॉलेज आ जाती है आया और जीने की एक उमंग जग जाती है कि हम अच्छे तरीके से रहे हैं। हर काम अच्छा करना चाहिए, नेक से रहना चाहिए। रूह भी कितनी बड़ी चीज़ है जो हमको चलाती है, फिराती है, हर जगह ले जाती है, सैर कराती है। जब रूह निकल जाती है तो हम किसी काम के नहीं रह जाते हैं। तो यही बात है, रूह की यही कहानी है, रूह के बाकिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। आप लोग न्यू जुट रहे हैं, देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मुझे भी बहुत मतलब खुशी मिलती है देख के। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।